آج ہم بدعت کے اندر وہ والی چیزیں پڑھیں گے جو ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہیں، جس میں بیماری کی حالت میں اکثر لوگوں کو زندہ پیروں کے پاس لے کے جایا جاتا ہے اور ان سے من کے تعویذ یا دھاگے لیے جاتے ہیں ان کی شفا کے لیے۔ یہ لوگ جن کی اکثریت جو ہے علم دین سے ناواقف ہوتی ہے، ان سادہ انسانوں کو فوت شدہ بزرگوں کے نام کی نظر، نیاز اور چڑھاوے وغیرہ دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ بہت سے مزاروں وغیرہ پر یہ لوگ بیٹھے نظر آتے ہیں، یہاں مریضوں کو لا کر حاضری دلائی جاتی ہے یا اسے زیارتیں بھی کہتے ہیں۔ اس میں جو زیادتی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ مرگی یعنی ایپیلیپسی اور پاگل پن کے مریضوں کو یہاں لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر ان پر تشدد کیا جاتا ہے اور اسے جنات نکالنے کا علاج سمجھا جاتا ہے، جو کہ ظلم ہے اور غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اسی طرح مریضوں کو علاج کے طور پر ناقابل برداشت دھونی دی جاتی ہے یا کوٹریوں میں یعنی چھوٹی سی جگہ پر پنتھ رکھا جاتا ہے، ان کے لیے چلے کاٹے جاتے ہیں اور پیروں کے نام پر چھوڑے ہوئے جو بچے ہوتے ہیں اس سے مریضوں کو پٹوایا جاتا ہے، اور جو بچہ جس کو زیادہ مارے گا اس کے لیے گمان کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، اس لیے اس کو زیادہ مار پڑی ہے اور یہ مریض زیادہ جلدی جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ان زیارتوں پر ہر قسم کے مریضوں کو، خواہ ان میں بستر سے اٹھنے کی سخت بھی نہ ہو، جیسے کچھ مریض بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، ان کو سلام کروانے لایا جاتا ہے تاکہ وہ فوت شدہ بزرگوں کی دعا سے صحت یاب ہو جائیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو انسان فوت ہو گیا ہے وہ کیسے کسی کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو مزاروں کے درختوں کے نیچے طواف کروا کے انہیں کئی دن تک جوتیوں کے پلڑے کے برابر تولا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس بچے کی قمیص مزار پر پھینک آنا، یا اگر بچہ بہت کمزور ہے تو اناج سے بھری ہوئی تھیلی دریا کے کنارے گیلی سطح کے نیچے دبا آنا اور عقیدہ رکھنا کہ جیسے جیسے اس میں دانے پھولیں گے بچے کا کمزور جسم صحت مند ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جس عورت کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، اس کا منت ماننا کہ اب بچہ ہوگا تو میں اتنے سال تک اسے مانگ کر کپڑے پہناؤں گی تاکہ وہ زندہ بچ جائے۔ اسی طرح بانجھ مردوں کی بیویوں کا خود بانجھ عورتوں کا ایسے مزاروں پر جانا جن کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ وہاں سلام کرنے سے اولاد جیسی نعمت ملتی ہے، حالانکہ اولاد دینے والی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب وہ کرتے کیا ہیں کہ ایسے مزاروں کے پاس درختوں کے نیچے جھولیاں پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جھولی میں اگر پتا گرے گا تو اولاد ہوگی، اور اس مقصد کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزاروں اور قبروں کی مٹی لا کر اسے تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھنا اور مزاروں سے پر پڑے ہوئے جو پتھر ہیں ان کو اٹھا کر جسم پر درد کے مقامات پر رگڑنا، اس سے سمجھتے ہیں کہ ان کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح مزاروں پر جو چراغ جلتے ہیں وہ لے کر اسے جسم کے تکلیف زدہ حصوں پر لگانا۔ اس قسم کی دوسرے بے شمار غیر اسلامی حرکات ہمارے ملک کے تقریباً ہر علاقے میں بڑی ہی عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ اپنائی جاتی ہے، اور ان سب کو شفا کا طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، پیرنٹس میں سے کوئی بیمار ہے یا کوئی بھی بچہ بیمار ہے، تو ایسی حرکات سے ان کو محفوظ رکھیں اور قرآن پڑھ کے اور ان کو دم کریں اور کیا کہتے ہیں ڈاکٹر سے باقاعدہ ان کا علاج کروائیں، اور شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان جو ہے وہ انسان کو کچھ نہیں دے سکتا، زندگی میں کچھ نہیں دے سکتا، تو مرنے کے بعد کیا دے سکتا ہے؟ تو مزاروں پہ جانے کا پھر کیا فائدہ ہے؟ اور اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے مزاروں پر جانے کا تو پھر آپ مزاروں پر جا کر جو ان کے اندر دفن لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔